موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ محدود وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ برس مون سون کے نقصانات سے بچنے کے لیے تیاری کی ہدایت۔ سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کو 200 دن میں ٹھیک کیا جائے گا۔ اگلے مونسون سے پہلے ارلی وارننگ سسٹم ضلع اور تحصیل کی سطح پر فعال کر دیا جائے گا۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے جہاں قدرتی آفت آئے وہاں عارضی اسکول قائم کیے جائیں۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ نئی کابینہ میں 18 وزراء اور 2 مشیر شامل۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان چودھری کی علالت کے باعث اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے بھی شرکت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا سعودی عرب امریکہ میں 10 کھرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب سے تاریخی اور دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ دفاعی پیکج میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی شامل۔ سعودی عرب امریکہ سے 300 ٹینک خریدے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر بھی اتفاق ہوا۔ Great plane. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. مشرق وسطیٰ میں دیرپام قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن 2 ریاستی حل بھی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو اور خطے میں امن قائم ہو۔ اسامہ بن لادن نے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی۔ بہترین میزبانی پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہیں۔ We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا میں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ بھارت اور پاکستان اب اچھے اقدام کر رہے ہیں۔ مجھے 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے جنگ روکنے میں زیادہ وقت لیا۔ ایران میں جمہوری تنصیبات پر کامیاب حملہ کیا۔ Who are you with? And the same to you, Mr. President. No, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. امریکی صدر ٹرمپ نے نشریاتی ادارے ABC کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ صحافی کے سوالات پر غصے میں آ گئے۔ کہا معزز مہمان کی موجودگی میں ایسے سوالات حیران کن ہیں۔ میرا ایپسٹن فائل سے کچھ لینا دینا نہیں۔ خاندانی بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ خواہش ہے میرا خاندان سعودی عرب کے ساتھ مزید بزنس کرے۔ جمال خاشقجی سے متعلق سوال پر کہا وہ بہت متنازع صحافی تھے۔ سعودی ولی عہد کو قتل کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ فلسطینی صحافی کے سوال پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ کہا اچھی پیش رفت ہے کہ فلسطینی صحافی بھی پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں نے اور ولی عہد نے کسی سوال پر پابندی نہیں لگائی۔ میں اور سعودی ولی عہد نیند کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا صدر بھی رہا جس نے نیند کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہمارا سابق صدر ہر جگہ سو جاتا تھا۔ Someone told me that there is in some of the bidding sites that they are bidding on me wearing black suits, and if you bid on me wearing black suits, I'm coming here with the black suits, they're going to get almost 17x. So I want to tell them sorry, you lose the bet. ڈنر میں کیا پہنوں گا؟ بیٹنگ ویب سائٹس پر ہلچل تھی، شرطیں لگ رہی تھیں۔
وائٹ ہاؤس میں عشائیے سے خطاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا، مجھے بتایا گیا لوگ شرط لگا رہے تھے کہ میں ڈنر میں بلیک سوٹ اور ٹائی پہنوں گا یا نہیں. میں معذرت کرتا ہوں، لوگ شرط ہار گئے، شاید اگلی بار ایسا ہو سکے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین، روس، قطر اور ازبکستان کے وزراء اعظم سے ملاقاتیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقاتیں ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں. ایس سی او رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان نے خطے میں مضبوط شراکت داری پر زور دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے داخلی صورتحال، ملک کے دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی. طلباء کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا. خصوصی نشست نے بہت سے طلباء کے ابہام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا. طلباء نے کہا، آج کی نشست بہت مفید رہی، ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. اساتذہ اور وائس چانسلر بولے، ہم پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچی نہیں بلکہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں. افواج پاکستان نے صرف بھارت اور اس کی فوج کو نہیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی ہے. Their legitimate aspirations are often met with excessive use of force, extrajudicial killings, arbitrary detentions, enforced disappearances, communication blockades, and attempts at demographic engineering, including illegal settlements. اقوام متحدہ کی کمیٹی میں حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے 65 ملکوں کی مشترکہ قرارداد پیش کی. کہا، فلسطین اور کشمیر کے عوام اب تک حق خود ارادیت کی جد و جہد کر رہے ہیں. غیر ملکی قبضہ، استحصال اور بدسلوکی بند کی جائے. حق خود ارادیت UN چارٹر کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ سیکرٹری جنرل آئندہ اجلاس میں اس اہم معاملے پر رپورٹ پیش کریں. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کو ہوا میں اڑا دیا. غزہ کے بعد لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے. 13 لبنانی شہید اور متعدد زخمی. لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے سدون میں آبادی کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی. صہیونی فوج نے الزام عائد کیا کہ یہ مقام حماس کے عسکری ڈھانچے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا. حماس نے اسرائیلی بیان کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا، نشانہ بنایا جانے والا مقام شہری پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کوئی عسکری سرگرمی موجود نہیں تھی. جنوبی جاپان میں آگ لگنے سے 170 سے زائد گھر جل گئے. تیز ہوا کے باعث آگ تیزی سے پھیلی. گھروں میں لگنے والی آگ نے جنگل کو بھی لپیٹ میں لے لیا. 200 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں. اور دبئی ایئر شو میں اماراتی قومی ایروبیٹک ٹیم نے شاندار فضائی کرتب دکھائے. لڑاکا طیاروں نے امارات کے جھنڈے کے رنگ آسمان پر بکھیر دیے. شرکاء خوب محظوظ ہوئے.